اب لوگوں کو بلایا گیا، سارے لوگ امام حسین کے سامنے۔ اب امام حسین نے فرمایا ذرا بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے؟ اب لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ مولا اسے نینوا کہا جاتا ہے، کہ دوسرا بھی نام ہے کہ مولا اسے غازریہ کہا جاتا ہے۔ بڑے نام بتائے، پھر جب کسی نے نام نہ بتایا تو کہا ایک بوڑھا آدمی ہے جسے اس زمین کے بارے میں بہت زیادہ معلوم ہے۔ امام نے کہا اس بوڑھے آدمی کو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں اسے تخت پہ لایا گیا، بڑا مریض تھا، بیمار تھا۔ اب جب وہ پہنچا پھر مولا نے فرمایا ذرا بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ عجب نہیں، اس بوڑھے آدمی نے فرمایا کہ مولا اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کا کرم ہو آپ پر کہ مولا اس زمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا مولا زمین پہ بیٹھے، پھر جب کھڑے ہوئے تو قافلے والوں نے سبب پوچھا کہ مولا آپ اچانک بیٹھ کیوں گئے؟ کہ تمہیں نہیں پتا میرے نانا نے بتایا تھا یہ زمین میرا مقتل ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ہو گئی آباد کربلا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ مولا نے کہا ٹھہرو۔ مولا نے کہا اس زمین کا مالک کون ہے؟ سب کو بلاؤ۔ مالکین کو بلایا گیا۔ مولا نے کہا ذرا بتاؤ کہ اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیں حسین کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت ہے، کہ ذرا بتاؤ اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ عجب نہیں، وہ بوڑھا آدمی کھڑا ہوا کہ مولا معاف کیجئے گا، گستاخی کو معاف کیجئے گا، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین پہ جو بھی آیا وہ پریشان ہوا۔ کہ مولا آپ یہ زمین نہ لیں، کہ میں امام مبین ہوں، مجھے پتا ہے اس زمین کے بارے میں۔ مولا نے 60,000 درہم لیے، اس آدمی کے ہاتھ رکھے، زمین اپنے نام کی زمین واپس کر دی کہ سنو یہ زمین میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یاد رکھنا یہاں ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہم شہید کر دیے جائیں گے، لیکن ہماری شہادت کے بعد تمہاری یہ ویران زمین آباد ہو جائے گی۔ دور دور سے لوگ میری زیارت کے لیے آئیں گے، لیکن جب میرے زائر یہاں زیارت کے لیے آئے تو جس طرح حسین پریشان ہوا کوئی زائر پریشان۔ اجرکم علی اللہ، کہ کوئی زائر یہاں پریشان نہ ہو، جو بھی یہاں آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا، اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلانا، اگر پیاسا ہو تو پانی پلانا، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ پھر کا ذرا قریب آؤ کہ 10 محرم کو ہم مار دیے جائیں گے، جب ہم مار دیے جائیں تو تم سب کے سب 11 محرم کو آنا، ہمارے لاشوں کو تلاش کرنا، ہمارے لاشوں کو غسل دینا، کفن دینا، دفن کر دینا۔ پھر کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ عورتیں آئیں کہ عورتوں سنو، اگر تمہارے شوہر لشکر یزید کے ڈر سے نہ آئے تو تم چلی آنا، ہمارے لاشوں کو مٹی دے دینا۔ پھر مولا نے بچوں کو بلایا، ننھے ننھے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بچوں سے کہا مولا کی مظلومیت کا کمال ہے۔ بچوں سے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ننھی ننھی مٹھیوں سے خاک لینا، میری قبر کو مٹی دے دینا۔ رولے آزادارو 2 محرم لگ گئے حسین کے خیمے، بچھ گئی فرش ماتم۔ روایتوں کے جملے ہیں، اب امام بار بار کبھی اس طرف جا رہے ہیں،
کبھی اس طرف جا رہے ہیں، پوری کربلا کا محاصرہ کر رہے ہیں. جناب زینب خیمے سے نکلی کہ مولا آقا کیا وجہ ہے، کیا علت ہے؟ کبھی آپ اس طرف جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو، کبھی اس طرف جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو. عجب نہیں، مولا نے فرمایا زینب کہ میرے ساتھ آؤ، میں بتاتا ہوں کہ زینب یہ جگہ دیکھ رہی ہو نا، یہ جگہ وہ ہے جہاں اکبر کے سینے پہ برچے. کہ زینب قریب آؤ، یہ جگہ وہ ہے جہاں تمہارے بھیا عباس کے بازو قلم ہوں گے. ارے زینب میں ششماہے کو لوں گا، خنجر ہوگا، تیر ہوگا، ششماہا منقلب ہو. انا للہ